میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بات جو اس سلسلے میں کرنا چاہوں گا وہ تو یہی ہے کہ یہ جو تاثر علامہ کے فکر میں پیدا ہوتا ہے وہ خصوصی طور پر اس کا تعلق ان کی شاعری سے ہے۔ علامہ کی جو بھی نثری تحریریں ہیں ان میں ایسا کوئی تاثر اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو ایسا تاثر پیدا نہیں ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اتھارٹی اور لیڈرشپ میں علامہ کیا امتیاز کرتے ہیں۔ اتھارٹی سے جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ علامہ کی مراد یعنی ایبسولوٹنس ہے اور وہ صرف پیغمبر ہی کو ان کے فکر میں حاصل ہے، اور جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے وہ محض امامت ہے یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں قیادت۔ اچھا، اب قائد اور پیغمبر میں جو اتھارٹی کا فرق ہے، پیغمبر کے ہاں تو اتھارٹی کا تصور جو ہے وہ ایک طرح سے ایبسولوٹنس اس میں انوالو ہوتی ہے، اور جہاں تک امامت کہہ لیں یا قیادت کہہ لیں اس میں جو اتھارٹی کا تصور ہے وہ محدود ہے، اور وہ محدود اس اعتبار سے ہے چونکہ وہ اس کا تعلق آپ کی سیاسی زندگی سے ہے۔ تو اب یہ جو امتیاز ہے اسی کی بنیاد پر علامہ یہ فرق اس کا ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی یہ نقطہ قابل غور ہے کہ یہ شخصی اتھارٹی خواہ وہ پیغمبرانہ شکل میں ہو یا وہ قیادت کی شکل میں ہو، وہ صرف تاثر آپ کو شاعری میں ملے گا، نثر میں ایسی صورت نہیں ہے۔ جو بھی آپ نے سوال میں یہ ذکر کیا ہے کہ وہ دین میں تقلید اور سیاست میں ملوکیت کے سخت مخالف تھے، تو اس کا ذکر بھی وہ نثر میں کرتے ہیں زیادہ تر، جہاں پہ عقل اور لاجک کا زیادہ تعلق ہے بنسبت ان کی شاعری کے۔ اب آ جائیں کہ یہ جو شاعری میں قیادت کی اہمیت بھی ان کی نگاہ میں کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں ان کی سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا اسرار خودی میں جو علامہ کی دعا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تم نے بھی اپنی تنہائی کو دور کرنے کی خاطر یہ کائنات کریٹ کر لی، اور میری تو مثال اس وقت یہ ہے کہ انجمن میں میں تنہا ہوں، درمیان محفل تنہاستم۔ تو اب اس تنہائی کو دور کرنے کی خاطر وہ اللہ تعالیٰ سے صدا کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ہمدم دے، ہمدم دیرینہ، ایسا ہمدم مجھے عطا کر، ایسا دوست مجھے عطا کر جو میری بات کو سمجھ سکے، جس کو میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ اور پھر آخری شعر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ آذر کی طرح میں خود ہی اس بت کو تراشوں، اس دوست کو میں خود ہی بناؤں، میرے نظریات ہی اس دوست کو بنائیں، اور پھر میں خود ہی اس کی پرستش کروں۔ آذر کی طرح میں خود ہی اس بت کو بناؤں اور خود ہی اس کی پرستش کروں۔ اچھا، اب یہاں وہ پیغمبر کی تو اصطلاح نہیں کر رہے، یہاں تو وہ ایک ایسے امام کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، ایسے لیڈر کی، ایسے قائد کی جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب عمل ہو، یعنی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہے، چونکہ آپ اپنے آپ کو صاحب فکر سمجھتے ہیں اور صاحب عمل کے لیے اللہ تعالیٰ سے استدعا کر رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کے مسائل حل کر دے۔ تو یہ اس لیے نظم میں اور بھی ان کے جہاں بھی اس قسم کا خطاب کرتے ہیں، تو مثلا آپ وہ جو ان کی معروف نظم ہے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، تو وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اور ایسی نظمیں جو ہیں وہاں بھی جو یہ امام کا ذکر آیا ہے تو وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ اتھارٹی جو دے رہے ہیں وہ اسی شخص کے لیے استدعا ہے، اسی شخص کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ صحیح آپ کی قیادت کر سکے۔ پھر آپ جاوید نامے کی طرف آ جائیے، خصوصی طور پر خطاب جاوید، اور خطاب جاوید میں وہ نئی نسل جو ہے مسلمانوں کی اس سے مخاطب ہو رہے ہیں، صرف وہ جاوید کے نام یا میرے نام ہی نہیں، وہ میرے ذریعے آپ سب کے نام ہیں۔ اور اس میں بھی یہی ارشاد ہوتا ہے کہ جہاں تک جس وقت پہلے سب سے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے یہ تم کس عہد میں پیدا ہوئے ہو، مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ تم ایک ایسے عہد میں پیدا ہوئے ہو، ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہو جبکہ جسم کی حکمرانی ہے، بدن کی حکمرانی ہے، اور روح جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔
تو جب بدن کسی معاشرے پر حاوی ہو جائے، روح جو ہے وہ باقی نہ رہے، تو ایسے معاشرے میں جو مرد حق ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے، وہ اپنے اندر غائب ہو جاتا ہے، آپ میں ہی ہوتا ہے، آپ میں ہی رہتا ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ چھپ جاتا ہے۔ لیکن وہ نئی نسل کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ تم اپنی تلاش اس قائد کے لیے، اس لیڈر کے لیے جاری رکھو، چونکہ مسلمانوں کے نزدیک اسلام میں مایوسی کفر ہے۔ تو اس بنا پہ یہ صحیح قیادت کا جو میسج دے رہے ہیں کہ اس کی تلاش جاری رکھو اگر وہ نہیں ملتا۔ اچھا، اب یہ تو اس کا ایسپیکٹ ہے، وہی جو آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں پیغمبر اور قائد کا فرق، یا جو آپ کا سیاسی لیڈر جو ہے اس میں جو امتیاز اقبال کر رہے ہیں، جو بھی ان کی شاعری میں اس اتھارٹی کے متعلق یہ اشعار ہیں، ان میں یہ فرق ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں وہ اتھارٹی پیغمبر کی شکل میں ہے اور کہاں وہ اتھارٹی دنیاوی شکل میں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ علامہ کہ ہاں یہ فرق ہے کہ وہ ہر وقت شخصی اتھارٹی کے شدید مخالف ہوتے ہوئے بھی کسی ایسے مرد حق کی تلاش میں ہیں جو مسائل حل کر دے، تو اس میں یہ تمیز آپ اپنے سامنے رکھیے کہ اتھارٹی جس کا تعلق پیغمبری سے ہے وہ مختلف ہے اقبال کے نگاہ میں، اور جہاں تک اس اتھارٹی کا آپ کی سیاست سے یا آپ کی معیشت سے یا آپ کے تمدن سے تعلق ہے وہ مختلف ہے، اور اس اگر امتیاز کو آپ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تو یہ مسئلہ اس میں آپ کو تضاد نظر نہیں آئے گا۔ دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہے وہ اقبال کی شخصیت اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی خاطر، وہ یہ ہے کہ اقبال کو صرف ایک شاعر کے طور پر محدود نہ کیا جائے، آپ اس کی نسل کو بھی، اس دستر کو بھی اسی طرح اسی غور سے پڑھیں، اور تاکہ اس کی شخصیت، اس کے فلسفے کی ٹوٹیلٹی کو سمجھنے کا موقع مل سکے۔ اور یہ جو ہم بعض اوقات اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ایک شاعر کی حیثیت سے، اور اس کو ایک مصنف کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، ایک پولیٹیکل تھنکر کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، تو اس کی وجہ سے اس قسم کے تضادات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ٹوٹیلٹی میں اس کو اسٹڈی کیا جائے تو یہ تضاد جو ہے وہ خود بخود مٹ جائے گا۔ اور یہ تضاد کا جس طرح میں نے بنیادی طور پر آپ کو ذکر کیا ہے کہ اس میں بنیاد یہی ہے کہ پیغمبر کی اتھارٹی مطلق ہے، لیکن جہاں تک جو آپ کا مرد حق ہے سیاسی میدان میں، معاشی میدان میں، تمدنی میدان میں، وہ اس کا مختلف ہے، ان میں یہ فرق اور یہ تمیز جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں بھی میں یہ بات کہوں گا کہ پیغمبر کی اتھارٹی اجتہاد مطلق کے ذریعے ختم نہیں ہوتی، وہ اتھارٹی اسی طرح قائم رہتی ہے، اور جیسے ماخذ ہیں اجتہاد کے اقبال کے نزدیک، قرآن تو خیر سب سے پہلا ماخذ ہے، اور پھر دوسرا جو ہے وہ سنت ہے، سنت رسول، اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا کہ جہاں تک ان کی افادیت کا تعلق ہے۔ اصلی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اجتہاد کے ذریعے اس کی وسعت جو ہے وہ اس کو آپ بیان کرتے ہو، لیکن اتھارٹی کا بنیادی جو اصول ہے وہ وہیں رہتا ہے۔ تو اس بنا پہ اجتہاد بھی، اگر اجتہاد مطلق بھی جس کے اقبال دائی ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو پیغمبر کی اتھارٹی ہے اور جو مجتہدین کی اتھارٹی ہے اس میں کوئی اس طرح کا امتیاز جو ہے وہ کرنا ناواجب ہوگا۔ یہ سوال بھی اپنی جگہ بڑا دلچسپ اور بڑا ضروری ہے، میرا خیال ہے اس سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے آج پاکستانی قوم کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے درست فرمایا ہے کہ اقبال کے ہاں دین کا سیاست سے گہرا تعلق ہے، مگر یہاں ہمیں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اقبال کے ہاں جو دین کی تعبیر ہے وہ وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق ملتی ہے ہمیں، اگر اس کو غور سے دیکھا جائے۔ جو بھی تصورات ہیں جن کا تعلق سیاست، آج کی سیاست سے ہے، مثلا قومیت کا تصور، حقوق بشر کا تصور، یا قانون کی حاکمیت کا تصور، یا جمہوریت کا تصور، یہ سارے تخیلات جو ہیں
یہ ان مڈل ایجز کے معنی میں نہیں ہیں. یہ سارے تخیل، یہ سارے تصورات جو ہیں یہ نئے ہیں، یہ مغرب سے آئے ہیں، ان کی نیچر سیکولر ہے. اقبال نے ان کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی ہے اپنے فلسفے کے روح سے، خاص طور پر جہاں تک ان کے سیاسی فلسفے کا تعلق. مثلا نیشنلزم کا جو تصور ہمیں ویسٹ سے آیا ہے وہ سیکولر نیشنلزم کا ہے. سیکولر سے مراد یہ ہے کہ قوم بنتی ہے کس بنا پر؟ نسل، رنگ، زبان یا علاقہ. لیکن علامہ نے اس پہ اضافہ کر دیا ہے کہ قوم عقیدے یا مذہب کی ہم آہنگی کی بنیاد پر کیوں نہیں بن سکتی. انہوں نے یہ ویسٹ کا تصور جو قومیت کا ہے اس کو اسلامائز کر لیا. اسی طرح اب ہیومن رائٹس کا، جدید ڈیموکریسی کا، یا کہہ لیجئے قانون کی حاکمیت کا، یہ رول آف لا، ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کا تصور، یہ تینوں تصورات ویسٹ کے ہیں. ان کو ہم نے، یا کم از کم اقبال نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ ان کو ٹریس کیا جائے اسلامی ٹریڈیشن میں. انہوں نے جمہوریت کو ٹریس کیا ہے شورا کی آیت کے ذریعے، اور رسول اللہ کی جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اسلامی ریاست قائم کی، اس سے جمہوریت کا تصور اخذ کیا ہے. اور آپ کے سامنے ہے خلفائے راشدین کہ 4 مختلف طریقوں سے، گو یہ میڈیول ڈیموکریسی تھی، یہ وہ ڈیولپڈ فارم آف ڈیموکریسی نہیں تھی جو اب ویسٹ کی شکل میں ہمیں موجود نظر آتی ہے. اس زمانے میں بھی پہلے جو آپ کے خلفائے راشدین میں سے پہلے جو خلیفہ مقرر ہوئے حضرت ابو بکر، تو وہ تو الیکٹڈ ہوئے تھے. دوسرے جو ہوئے وہ نامینیشن تھی، مگر یہ نامینیشن واز اونلی ان دا فارم آف ریکمنڈیشن جو کہ امت نے قبول کی. اچھا، تیسری جو شخصیت تھے وہ الیکٹورل کالج کے ذریعے سے ہوئے. چوتھی جو شخصیت تھی وہ ریفرینڈم کے ذریعے ہوئے. تو ساروں کا جو پروسیس تھا وہ ریپبلکن تھا، گو اس کی فارم میڈیول تھی. تو اس طرح یہ ان کو ٹریس کرنا، جمہوریت کو اپنی ٹریڈیشن ہی میں سے اور ان کو جدیدیت سے ملا دینا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کی انوویٹو تھنکنگ ہے ان کے سیاسی فلسفے میں. جس طرح انہوں نے آپ کو مسلم قومیت کا تصور دیا، اسی طرح انہوں نے آپ کو ایک ڈیموکریٹک آرڈر کا تصور دیا، اور اسی ڈیموکریٹک آرڈر کی بنیاد کس پر، کن چیزوں پر رکھی؟ رول آف لا پر اور ہیومن رائٹس پر. اچھا، اب یہ سارے تصورات جو ہیں، اقبال کا جو اسلام کا تصور ہے، جو آپ کو اسلام کی کہہ لیجئے سیاسی تعبیر جو ہے وہ جدید ہے، اور اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وہی تصور ہے جو کہ ہمارے ان علماء کا ہے جو تقلید کے قائل ہیں. اقبال کے ہاں یہ سارا تصور اجتہادی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا وجود میں آنا ہی اسی اجتہادی سوچ کا، اور بلکہ یہ اجتہاد مطلق ہے، یہ اجتہاد مطلق کی سوچ کا ہی نتیجہ ہے جو پاکستان وجود میں آیا. اور اسی سبب علماء ہند اس کے خلاف تھے، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو تقلیدی تصور اسلام کا ہے اس میں کہیں اس قسم کی جمہوریت کا تصور نہیں. وہ تو کہتے تھے کہ یہ جمہوریت کا تصور مغرب کا ہے، وہ تو دراصل یونانی تصور ہے، اس کا کوئی تصور، اس سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. وہ اپنی جمہوریت کو جو اپنا نقطہ نگاہ پیش کرتے ہیں اس کو شورائیت کہتے ہیں، اور شورائیت سے مراد ایک ایسے امیر کی ہے جس کو مشورہ دینے کے لیے علماء حضرات ہی ہوں، اور انہی کے مشوروں سے ہی قرآن کی کو کانسٹیٹیوشن سمجھ کے اس کے مطابق عمل کیا جائے. اس میں وہ اس طرح کا ہیومن رائٹس کا تصور یا رول آف لا کا تصور وہ نہیں ہے جو کہ سیکولر معاشرے میں اس وقت ویسٹ میں موجود ہے، اور جس کو اقبال نے اسلام سے منسلک کر کے یہ ساری آپ کو تعبیریں پیش کر رکھی ہیں. لیکن یہ اجتہادی تصور ہے، اور اگر آپ اس اینگل سے بھی دیکھیں، آپ اپنی ہسٹری پر ایک نگاہ رکھیں، خصوصی طور پر جدید تاریخ جو مسلمانوں نے بر صغیر کی ہے، بر صغیر ہند کی ہے، آپ اس میں دیکھیں سب سے پہلے جو پولیٹیکل کانشسنس آئی کہ اقتدار مسلمان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، وہ مجاہدین کی شکل میں آئی. اس کو وہابی تحریک بھی کہتے ہیں، تحریک مجاہدین بھی کہتے ہیں. اس پر مولانا غلام رسول مہر نے 2-3 کتابیں بھی لکھ رکھی ہیں جو کہ پڑھنے کے قابل ہیں.
لیکن اپیرنٹلی دیکھیں یہ ساری تحریک چلی اس بنیاد پر کہ ہندوستان دارالاسلام نہیں رہا، دارالحرب ہو گیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے مسلمان کے سامنے صرف دو ہی چوائسز ہیں، یا وہ ہجرت کر جائے ہندوستان سے اور یا پھر جہاد کرے۔ سارے کے سارے مسلمانوں کا ہندوستان سے نکلنا تو مشکل تھا، لہٰذا یہ تعبیر کی گئی کہ اب اجتہاد کی ضرورت ہے۔ لیکن اجتہاد کے متعلق سوچنے کی ضرورت جو جس امر کی تھی وہ یہ تھی کہ کیا اس میں فتح کی کوئی صورت بنتی کا امکان ہے یا نہیں، اس کو اگنور کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو جہاد کیا گیا اس میں شکست ہوئی، اور بری طرح سے شکست ہوئی، جس کے سبب مسلمانوں کو بحیثیت ایک ملت کے یا ایک قوم کے بر صغیر میں خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ تعلیمی اعتبار سے وہ پیچھے ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو انگریز حاکم تھے یہاں کے، انہوں نے نوکریوں سے ان کو نکال دیا۔ اگر آپ W ہنٹر کی کتاب پڑھیں اور انڈین مسلمانس، تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہندوستان میں انگریز نے بدلہ کس طرح لیا۔ ایک تو یہ خیر تحریک ختم ہو گئی، یا تو ان میں اس کے جو سرانہ تھے ان کو غدر کے بعد پھانسی کی سزا دے دی گئی، یا انہیں انڈامان آئیلینڈز میں عمر قید کی سزا دے دی گئی، اور اس طرح یہ تحریک ہی ختم، نیست نابود ہو گئی۔ اور یہاں صورت یہ ہوئی بعد میں کہ مسلمانوں کی جو جاگیریں تھیں وہ ضبط کر لی گئیں، اور اس کے ساتھ ہی کسی بھی مسلمان کو سوائے انک پاٹ فلر کے، یعنی دعات میں سیاہی بھرنے کے زیادہ بہتر ملازمت نہیں مل سکتی۔ اور یقینی امر ہے کہ جدید تعلیم سے تو وہ بالکل بے بہرا تھی، تو اس کا یہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد دوسری جو تحریک مسلمانوں نے چلائی بر صغیر میں وہ خلافت کی تحریک تھی، اور وہ بھی کہہ لیجئے کنونشنل سوچ کے مطابق تھی، تقلیدی اسلام کے تصور کے مطابق تھی۔ ہندوؤں سے اتحاد کر کے تحریک چلا رہے ہیں خلافت کے احیاء کے لیے، جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، اور خلافت کا خاتمہ، ترکی خلافت کا خاتمہ ترکوں نے خود کر دیا۔ لیکن ہم جو ہیں، ہم ابھی ہمارے جو تحریک تھی وہ اسی بنا پر چل رہی ہے، یعنی رومانٹسزم اتنا تھا کہ اس میں کوئی پریگمیٹک سوچ تھی ہی نہیں اس سوچ میں، چونکہ تقلید کا عمل تھا۔ اسی وجہ سے سر سید نے کہہ رکھا تھا کہ اگر مسلمان تقلید کے قائل رہے تو ہندوستان میں اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں بھی تقلید کرتے ہوئے ہندوؤں سے اتحاد کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کے اقتدار کا مسئلہ یا کس فارمولے کے تحت اقتدار مسلمان اور ہندو آپس میں بانٹیں گے وہ طے نہیں ہو رہا۔ تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقلید کی روش بر صغیر کی مسلمانوں نے جو سیاست کے میدان میں اختیار کی، خواہ وہ وہابی تحریک تھی خواہ وہ خلافت تحریک تھی، دونوں ناکام ہوئی۔ لیکن پاکستان کی تحریک وہ بھی اسلام کے نام پر ہی چلی تھی، خلافت کی طرح اور اسی طرح مجاہدین کی تحریک کی طرح۔ لیکن کیوں کامیاب ہوئی؟ اسلام کے نام پر ہی پاکستان کی تحریک بھی چلی تھی۔ یہ کامیاب اس لیے ہوئی چونکہ اس میں سوچ جو تھی وہ اجتہادی تھی، وہ سوچ تقلیدی نہیں تھی، اجتہادی سوچ تھی۔ اس میں مسلم نیشن پہلے وجود میں آئی، اس کے لیے ٹیریٹری بعد میں حاصل کی گئی۔ قائد اعظم نے فرما رکھا تھا کہ نیشنز ڈو ناٹ لیو ان دی ایئر، دے نیڈ لینڈ، دے نیڈ ٹیریٹری۔ تو یہ ہوم لینڈ کی طرح اس نیشن کے لیے جو پہلے وجود میں آ چکی تھی پاکستان حاصل کیا گیا، اور اس میں جس بھی جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی وہ وہی جمہوریت ہے جس کا تصور اسلامی جمہوریت پاکستان کا سارا جدید ہے۔ یہ جدید تصور کی بنیاد جدید جمہوریت کی ویلیوز ہیں، جس میں رول آف لا بھی آتا ہے اور اس میں ہیومن رائٹس بھی آتے ہیں۔ وہی ڈیموکریٹک تصور ہے جو اس وقت اقبال کی نگاہ میں تھا، اور اسی بنیاد پر اس کی یعنی اسی آرڈر کی بنیاد جو ہے وہ اسلام ہی کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام یعنی وہ کہہ لیجئے تقلیدی سوچ کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اسلام اجتہادی سوچ کا نتیجہ ہے، اور اسی اجتہادی سوچ کو ہی اگر برقرار رکھا جائے تو اس ملک کی بقا ہے، نہیں تو غالب امکان ہے خدا نخواستہ کہ یہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے اگر اجتہاد کی بنیاد پر اس ملک کو آگے اسی طرح جدید سوچ کے مطابق نہ چلایا جائے۔ اگر ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں
تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ کیونکہ پھر پاکستان کی تاریخ کا خاتمہ بھی اسی طرح ہو جائے گا، خدا نخواستہ جیسے خلافت کی تاریخ کا خاتمہ ہوا یا مجاہدین کی تاریخ کا خاتمہ ہوا۔ لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا خاتمہ ہو، اور اس خاتمے کو دور رکھنے کی خاطر ہی ہمیں اقبال کے اسی تصور کی ضرورت ہے جو اجتہادی سوچ، اور اجتہادی سوچ کو ہی آگے بڑھانے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے سبب اقبال کا سب سے زیادہ جو اہم میں سمجھتا ہوں تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اجتہاد پارلیمنٹ کرے، اور اس پر اعتراض جو اقبال کے اس سوچ پر کیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے ارکان جو ہیں وہ اس قابل ہی نہیں کہ اجتہاد کر سکیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے علماء حضرات اس قابل ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے ان جاہل سو کالڈ جاہل پارلیمنٹیرینز کی امامت کر سکیں؟ کیا وہ اس قابل ہیں؟ کیا وہ ان کو جدید علوم حاصل ہیں؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ اکنامکس آج کل کا جو پرنسپل ہے اس کو ہم نے کس طرح اس کو ریئلائز کس طرح کرنا ہے، لوگوں کو روٹی کس طرح پہنچانی ہے؟ کیا ان کا کوئی انقلابی پروگرام ہے جس کو آپ اکنامک آرڈر کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کے سامنے کوئی ہیومن رائٹس کا تصور ہے؟ کیا ان کے سامنے جو بھی ان کا تصور ہے وہ میڈیول ہے؟ یہ تو جزیہ بھی لے سکتے ہیں، اس زمانے میں جزیہ لیا جاتا تھا، اس زمانے میں غلامی تھی، اس زمانے میں کنیزیں رکھی جا سکتی تھیں۔ وہ سارا جو آرڈر ہے اس کو آپ چینج کریں گے یا نہیں چینج کریں گے؟ اور وہ چینج کرنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت نہ علماء ایسی گائیڈنس دے سکتے ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ ہمارے اس وقت کہہ لیجئے ممبران پارلیمنٹ بھی اس قابل نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اقبال کا تصور اجتہاد ہے اور جس کے ذریعے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے وہ اجتہاد کو کارفرما دیکھنا چاہتے ہیں لیجسلیشن کے میدان میں، اس کے لیے قوم ابھی تیار ہی نہیں ہے۔ اور اگر قوم ابھی تک تیار ہی نہیں ہے تو اسی کے سبب ہم مشکلات کا سامنا اس وقت ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ جو پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے اس کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا اس وقت تک دوچار رہا ہے، اور اس کا میں تو سمجھتا ہوں سبب یہ ہے کہ ہم ابھی تک اقبال کے ان اجتہادی تصورات کی طرف ہم نے توجہ مبذول نہیں کی، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ بدلتے زمانے کے ساتھ ہمیں اجتہاد مطلق کی ضرورت ہے، اور اس کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ اور اقبال کے بقول مجتہدین جو مستقبل کے ہیں یا آج کے ہونے چاہیے مجتہدین، اقبال کے نزدیک وہ لائرز ہیں، وہ وکلاء ہیں، اور وہ اسی سبب چاہتے ہیں کہ جو وکلاء کی تعلیم کے لیے لاء کالجز ہیں ان میں نصاب کو تبدیل کیا جائے، اس میں اسلامی جورسپروڈنس ماڈرن جورسپروڈنس کے ساتھ پڑھی جائے، ان کا کمپیریٹیو اسٹڈی کا موضوع رکھا جائے، اور یہ مجتہدین جو ہیں یہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں، الیکٹ ہو کے آئیں، اور الیکٹ ہو کے آنے کے ساتھ وہ ہمارے قانونی مسائل کو حل کرنے کے لیے رستہ بتائیں۔ آپ یہ سوچیں کہ مغرب کی یا یورپ کی کلچرل تاریخ میں سیکولرزم کیوں آیا؟ کیونکہ وہاں کے جو مذہبی لوگ تھے یعنی کیتھولک لوگ، ان کا یہ کہنا تھا، کیونکہ ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ہولی رومن ایمپائر تھا جس طرح سے کیتھولک ایمپائر، اور ان کا یہ خیال تھا کہ بائبل سے جو قانون بنے ہوئے ہیں وہ ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، وہ قانون اسی طرح رہیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ بائبل کے سے اخذ کردہ قوانین کو سیکرڈ کہتے تھے، اور جو بھی قوانین آپ ان کے برعکس بنائیں، خواہ وہ وقت کی ضرورت کے مطابق ہوں، وہ سمجھتے تھے کہ وہ پروفین ہیں۔ سو سیکرڈ اور پروفین میں امتیاز کے سبب وہاں پر سیکولرزم آیا۔ ہمارے ہاں اس کی ضرورت سیکولرزم کی اس لیے ضرورت نہیں، یا سیکولرزم کو کہہ لو کہ وہ ہمارے عقیدے کا ہی حصہ ہے، وہ اس بنا پہ ہے کہ ہمارے ہاں اجتہاد کی فیسلٹی ہے، اور یہ اجتہاد رسول اللہ کے اپنے زمانے سے ہی قائم ہے، اور خود ہی انہوں نے اس کو انکریج کیا تھا کہ وقت کی تبدیلی اگر آتی ہے تو اس کے ساتھ آپ قوانین کو بھی وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے کوئی جواز پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے آپ کو ابھی آپ کے سامنے کہا گیا ہے کہ قانون کی حکمت اور قانون کی اپلیکیشن، اس پر غور کرنے کی خاطر جو قرآن کی حکمت کو ملحوظ رکھا جائے تو وہ تو اجتہاد ہے،
اگر حکمت کو ملحوظ نہ رکھا جائے اور اس کے معنی پر ہی اصرار کیا جائے تو وہ پھر تقلید بن جاتی ہے۔ ان کی شاعری میں ہیرو ورشپ کا تاثر آپ کو ملتا ہے، نثر میں ایسی صورت نہیں ہے۔ اسی سبب میں نے بار بار یہی اصرار کیا ہے کہ ان کی نثر کو بھی غور سے پڑھا جائے تاکہ اقبال کے فلسفے اور شخصیت کو صحیح طور پر سمجھا جا سکے۔ یہاں ایک نقطہ جو میں سمجھتا ہوں کہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ اقبال کے جو اسرار خودی اور رموز بے خودی میں انہوں نے جو اپنے تاثرات بیان کیے ہیں، اس میں کہہ لیجئے آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں تک فرد کا تعلق ہے، جیسے اسرار خودی سے ظاہر ہے جو واقعات یا اس میں بعض کہانیاں بھی ایک طرح سے بیان کی گئی ہیں، تو اس میں فرد کے جو تصورات یا خیالات ہوتے ہیں وہ معاشرے میں جب ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو وہ ایک حد تک ہی معاشرہ اس کو ہضم کرتا ہے۔ اس وجہ سے باوجود اس کے کہ اقبال نے خودی اور اسرار خودی اور رموز بے خودی میں دونوں خودیوں کا ذکر کیا ہے، انفرادی خودی کا اور اجتماعی خودی کا، لیکن پھر بھی جو انفرادی خودی ہے اس کی اپنی اہمیت جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ وہ اس طرح اجتماعیت میں وہ ساری خوبیاں نہیں آ سکتی جو کہ انفرادیت میں خوبیوں کا ہونے کا امکان ہے۔ اسی سبب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کے ہاں ہیرو ورشپ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ہیرو ورشپ اس وجہ سے نظر آتی ہے کہ جو ان کا جو تصور انفرادی خودی کا ہے وہ جس میں بھی ہو، وہ فرد جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، اور وہ اہمیت معاشرے کو اس طرح کی نہیں دی جا سکتی جو فرد کو دی جا سکتی ہے۔ اور اسی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری میں یہ تاثر بھی آپ کو ملتا ہے، گو نثر میں نہیں ہے لیکن شاعری میں یہ تاثر ملتا ہے کہ اس میں ہیرو ورشپ کے بھی اقبال قائل ہیں۔ لیکن اقبال ہیرو ورشپ اس کی کرتے ہیں جس فرد میں وہ اس قسم کی خوبیاں دیکھتے ہیں جن کا تعلق اقبال کے ہاں خودی کی مضبوطی سے ہے۔ اور اقبال تو یہاں تک جاتے ہیں کہ اگر آپ کی خودی مستحکم ہے اور مضبوط ہے تو پھر مرنے سے بھی آپ نہیں مرو گے، یعنی موت پر بھی آپ حاوی ہو سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کے ہاں جو خودی کی اہمیت ہے وہ انفرادی جو ہے وہ کہہ لیجئے اجتماعی خودی پر فوقیت رکھے گی، اور اسی بنا پر ہیرو ورشپ کا تاثر ملتا رہے گا۔ یہ آپ کا سوال بالکل جائز ہے، اور میں نے جو ان کی نثر پر غور کرنے پہ زور دیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ علامہ کا میں یہ کہوں گا کہ علامہ پر آج تک جو بھی تحریر کیا گیا ہے، جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان پہ بطور شاعر کے لکھا گیا ہے اور ان کی نثر کی طرف توجہ کم دی گئی ہے۔ میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ ان کو شاعری کو اس کی طرف نہ دیکھا جائے، صرف ان کی نثر کو پڑھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس بیلنس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ نثر کی طرف اتنی توجہ ماضی میں نہیں دی گئی جتنی دی جانی چاہیے۔ باقی رہا کہ یہ جو سوال آپ نے الٹ کر دیا ہے کہ اگر آپ ان کی نثر کو ہی پڑھیں اور شاعری کو اگنور کر دیں تو پھر اس کی صورت کیا بنے گی، تو میرا اس بارے میں جواب یہی ہے کہ اقبال کے ہاں کہہ لیجئے صرف ریشنلائزیشن سے ہی مسائل حل نہیں ہوتے، اور شاعری کو اس لیے اگنور نہیں کیا جا سکتا چونکہ اس کا تعلق جذبے سے ہے۔ یہ جذبہ اور عقل، ریزن اور پیشن، جب تک ان کا امتزاج نہ ہو تو وہ صحیح تصویر آپ کے سامنے اقبال کی کم از کم نہیں آئے گی۔ تو اقبال کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ان کا یعنی عقلی پہلو اور اس کے ساتھ ہی ان کا جذباتی پہلو ان کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عقل اور جذبہ جب تک اکٹھے نہ ہوں اتنی دیر تک ہم اقبال کے خیالات کا صحیح طور پر اس کا
مطالعہ نہیں کر سکتے. وہ پورا مطالعہ نہیں ہوگا, وہ تصویر نامکمل رہے گی, خواہ وہ شاعری کی شکل میں ہو خواہ وہ نثری شکل میں ہو. اس تصویر کو مکمل کرنے کی خاطر جذبہ اور عقل دونوں کی ضرورت. دیکھیے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, پریگمیٹائزیشن تو ایک آئیڈیلسٹ کے ان خیالات کے ان اسپیکٹس کی ہی ہو سکتی ہے جو کہہ لیجئے آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے ضروری ہوں, اور اس کا تعلق آپ کے معاشرے سے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے سیاست سے بھی ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ اقبال کی فکر کے ہر پہلو کو ہم اپنی طرف سے پریگمیٹائز کرنے کی کوشش کریں. بعض ان کے جو تصورات ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں بیشتر ان کے تصورات بحیثیت ایک آئیڈیلسٹ کے تخیلی ہی ہوں گے, لیکن اپیرنٹلی اسی تخیل کو کسی نہ کسی شکل میں آپ اس خواب کو ریالٹی تو بناتے ہیں. آپ نے یہ بھی تو تخیل ہی تھا پاکستان کا وجود میں لایا جانا, ایک مسلم ریاست کا وجود میں آنا, یہ تخیل ہی تھا. اور بحیثیت ایک صاحب فکر نے, ان کو اپنی حدود کا علم تھا, اس وجہ سے وہ کیونکہ صاحب عمل نہیں تھے, لہٰذا انہوں نے محسوس کیا کہ میں تو صاحب فکر کی حیثیت سے یہ تخیل ہی پیش کر سکتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے, اس کا امکان ہے, آپ اس کو وجود میں لا سکتے ہیں. لیکن اس کو وجود میں لانے کے لیے کسی صاحب عمل کی ضرورت تھی, اور اقبال چونکہ صاحب عمل نہیں تھے اس لیے یہ تصور پریگمیٹائز نہیں ہو سکتا تھا ان کے ہاتھ سے. اس کی پریگمیٹائزیشن کے لیے کسی اور شخصیت کی ضرورت تھی. اب اسی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کا جو تخیل, میں تو سمجھتا ہوں کہ اقبال کا یہ بھی تخیل ہے کہ ہم اجتہادی یعنی اجتہاد مطلق کی طرف رجوع کریں, اور پارلیمنٹ کے ذریعے اجتہاد مطلق کی طرف رجوع کیا جائے. خصوصی طور پر جہاں تک اسلامی قوانین کا تعلق ہے, اس کے متعلق ہماری سوچ بالکل واضح ہو, پریگمیٹک ہو, کہ ہم اس کے مثلا اب یہ ہے کہ اب اسلامی پینلٹیز کے متعلق اقبال کی ایک خاص سوچ ہے, غلط ہے یا صحیح جو بھی ہے. جہاں تک اسلامی پینلٹیز کا تعلق ہے, اقبال کیٹیگوریکل ہیں کہ ان کا تعلق اس زمانے کے رسم و رواج کے ساتھ تھا, اور آنے والی نسلوں پر پینلٹیز کے ساتھ جن لاز کا تعلق ہے اسلامی قوانین کا, ان کو اسی شکل میں سختی سے امپوز آنے والی نسلوں پر نہ کیا جائے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پینلٹیز کے قوانین اسلام میں تھے, مثلا رجم کرنا, سنگسار کرنا زنا کے ملزم یا ملزمین کو, اور یا چور کا ہاتھ کاٹ دینا, یہ جو کسٹمری لا کو کی بنیاد پر سزائیں دی جاتی تھیں, یہ منوان اسی طرح آپ کے قانون میں بھی آ گئیں. تو اقبال کا تصور یہ ہے کہ ان کو اس کیٹیگری میں لا کے کہ یہ کسٹمری لا تھا جو کہ جاہلیہ میں جاری تھا, اس کو کنٹینیو کیا گیا تاکہ معاشرے میں کوئی ایسی ریڈیکل چینجز نہ ہوں. تو اس اعتبار سے اقبال کا تخیل جو ہے وہ سوچ یہی ہے کہ یہ قوانین آج کے زمانے میں نہیں رائج ہونے چاہیے. اس کے متعلق وہ چاہتے ہیں کہ اجتہاد کیا جائے اور اس کے متعلق اس کو ان قوانین کو اس شکل میں رائج نہ کیا جائے. اب یہ تصور جو ہے یہ اقبال کا تصور ہے جس کو پریگمیٹائز تبھی کیا جا سکتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی کیٹیگوریکل اجتہاد کر کے قانون سازی کر دی جائے, اور ان جرائم کی سزائیں جو ہیں کرمنل لا کے تحت اور مقرر کر دی جائیں. اسی طرح اور بہت سارے ڈائمینشنز بھی ہیں جن کے متعلق ہم ان کی سوچ جو ہے اس کو پریگمیٹائز کر سکتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی تو وہ تخیل ہی رہے گا. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا جو تصور اجتہاد کے بارے میں ہے, اور جس طرح ان کی خواہش ہے کہ پارلیمنٹ اس کو کرے, جس طرح وہ کل کا مجتہد ایک وکیل یا ایک بیرسٹر یا ایک لائر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے ابھی قوم تیار میں سمجھتا ہوں نہیں ہوئی. اور اس وجہ سے بعض ایسے تصورات ہیں اقبال کے جو ابھی تک صرف تصورات ہی کی شکل میں ہیں, ان کو پریگمیٹائز ابھی تک نہیں کیا جا سکا کیونکہ اس کے لیے قوم تیار نہیں ہے. تو اب اس معاملے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بعض سے ایسے تخیل اقبال کے ہیں جو کہ وقت کے آنے پر ہو سکتا ہے جب اتنی تعلیم
اس ملک میں آ جائے، جب اتنی سوچ آگے چلی جائے، اتنی ترقی کر سکے پاکستان، تو پھر ان کو پریگمیٹائز کیا جا سکے گا۔ اب تو بحث تخیل کی شکل میں ہی وہ رہیں گے۔ اچھا جی، جہاں تک اقبال کا تصور خودی ہے، وہ اس کا کہہ لیجئے بنیادی تصور ہے، اس کو کس طرح پریگمیٹائز کیا جا سکے گا یا اس کا کیا امکان ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال وہ بھی تخیل ہی ہے، چونکہ جس خودی کا وہ فردی طور پر افراد میں جس خودی کی پرورش وہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ابھی قوم تیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو تقاضے ہیں اقبال کے، وہ ان کو پریگمیٹائز کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ صرف تعلیم کے ہی حد تک کافی نہیں، اس کے لیے بہت سی اور اشیاء کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں اخلاقی اقدار آ جاتی ہیں، صرف تعلیم ہی کافی نہیں۔ دیکھیے، اب اخلاقی اقدار، اخلاق کو بھی تعلیمی ادارے ہی پیدا کرتے ہیں، اور اخلاق جو ہے اس کو بھی یہ تصور جو اقبال کا کہہ لیجئے انفرادی خودی کا تصور جو ہے، وہ بھی ایک بنیادی طور پر ایک اخلاقی تصور ہے۔ اس کو آپ پریگمیٹائز اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ایسے ادارے قائم ہوں جس پر ہم اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اقبال کیوں شاہین کی مثال دیتے ہیں، اس مقصد کی فقر کا کیوں ذکر کرتے ہیں، کیوں بار بار ان کا یہ تقاضا ہے کہ جب لیڈرشپ کا بھی مسئلہ آتا ہے تو تب بھی کہتے ہیں فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، یعنی فقر وہاں تلوار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور شاہین میں وہ فقر کی ساری خصوصیات دیکھتے ہیں، اسلامی فقر کی تمام خصوصیات وہ شاہین میں دیکھتے ہیں۔ کیا اس کے متعلق خود ہی وہ فرماتے ہیں کہ اس میں وہ خصوصیات ہیں جو اسلامی فقر میں، پریگمیٹائز ان کو کر لیں، کیا ہے وہ؟ کہ بلند پرواز ہے، تیز نگاہ ہے، خلوت پسند ہے، آشیانہ نہیں بناتا، کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ اب ان 5 خصوصیات کو کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنے افراد میں اگر تعلیم کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے یہ پیدا کر لیں تو کیا اقبال کا تصور خودی کچھ حد تک پریگمیٹائز نہیں ہو جائے گا؟ کیا ہم اپنے طلباء میں، اپنی آئندہ نسل میں یہ خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کریں، کوئی عملی تعلیم دے کر، تو کیا ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ایسا عام ممکن ہے؟ اگر فرض کیجئے ہٹلر جو ہے وہ ایک فیشسٹ طریقے سے اس نے قوم کی حیات ہی بدل دی، تو کیا یہ کوئی اس طرح کے یعنی غیر انسانی قسم کا تخیل تو نہیں ہے؟ یہ تو ایک اخلاقی تصور ہے۔ اخلاقی تصور کو پیدا کرنے کا جو ذریعہ ہے، اس کو پریگمیٹائز کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ تو تعلیم ہی اس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور تعلیم کا جو معیار ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں، جو اس وقت ہماری تعلیم کی حالت ہے، جو نصابات ہیں مختلف لیولز پر، تو اس کا آپ دیکھیں گے کہ اس میں تو کہیں اس بات کا ذکر نہیں۔ باقی عام جو آپ کا معاشرہ ہے، اخلاقی طور پر جو اس کی حالت ہے، جو آپ کے معاشرے میں کرپشن ہے، جو آپ کے معاشرے میں لاقانونیت ہے، اس سے بالکل، وہ تو بالکل ہی اسی خودی کے تصور کے یا اسی اخلاقی تصور کے برعکس اس وقت اس ملک کے حالات ہیں۔ اور ان کو صحیح کرنے کے لیے، ان کو پریگمیٹائز کرنا سے مراد ہی یہی ہے کہ تخیل کو، یہ خوابوں کو حقیقت کی شکل میں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔